إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے عفو و درگزر، یعنی معاف کرنا. معاف کرنے کے تعلق سے کیا فضیلتیں آئی ہوئی ہیں قرآن و سنت میں، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، آج ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ آپسی رشتہ داریاں ہو یا دوستیاں ہو، آپس میں ایک جگہ مل کے رہنے والے، چاہے وہ پڑوسی ہو، جو بھی ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں، خاص طور سے میاں بیوی کے بھی اور آپس میں بھائی بہنوں کے بھی، جو بھی رشتہ داریاں، جو بھی تعلقات آج خراب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. ہمارے اندر انتقام لینا، بدلہ لینا، یہی سوچ زیادہ ہے. معاف کرنا، معافی مانگنا، یہ سوچ بہت ہی کم لوگوں میں ہے، جس کی وجہ سے ہماری رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، دشمنیاں، حسد، کینہ، یہ تمام چیزیں باقی رہتی ہیں. تو اس لیے ہم کوشش کریں، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آ جائے تو ہم عمل کرنے والے بنیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ عبادتوں کے حد تک چھوٹی چھوٹی باریک سے باریک بات کو بھی ہم لوگ قبول کر لیتے ہیں اور اس پر شدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم طریقہ دیکھتے ہیں، بھائی اللہ کے رسول نے کہاں ہاتھ باندھا وہیں ہم باندھیں گے، ذرا بھی آگے پیچھے نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بیٹھے نماز میں، ہم بھی ویسے ہی بیٹھیں گے. اللہ کے رسول کا طریقہ ہم نماز میں، روزے میں، حج میں، عمرہ میں باریک سے باریک چیز بھی معلوم کر کے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم نہیں لیتے. آپسی تعلقات میں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانتے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. حالانکہ ہمارے دین میں جہاں عقائد ہیں، جہاں عبادات ہیں، وہیں پر معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے. ایک سوسائٹی، ایک گھر، رشتہ دار، فیملی، ایک دوسرے کے حقوق، جہاں اللہ کے حقوق ہے وہیں پر بندوں کے بھی حقوق ہے. وہ حقوق کیسے ادا کرنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا نہیں چاہتے. سنتے تو بہت ہے. یہ حدیثیں جو ابھی میں بیان کروں گا شاید کہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے پہلے کئی مرتبہ سن چکی ہوں گی، کیونکہ جمعہ کے خطبات میں بار بار بیان کیے جاتے ہیں. لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم لوگ ان حدیثوں کو بھول جاتے ہیں. یاد بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ بھول نہیں جاتے، یاد بھی رکھتے، لیکن اپنی انا، اپنی ضد میں آ کر ہم عمل کیوں کریں گے بھائی؟
ہم انتقام لینے پہ تلے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے بھائی کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ یہ دوغلا پن نہیں ہوگا؟ جہاں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، تم جب بات کرتے ہو اللہ کے رسول کے طریقے پہ میں عمل کرنے والا ہوں، میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، بڑے فخر سے بولتے ہو، لیکن معاملات جب آتے ہیں، اخلاق جب آتے ہیں، وہاں پر تو اللہ کے رسول کے طریقوں کو بھول جاتے ہو، تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اس سوچ کے ساتھ آج کے اس جمعہ کے خطبے کو سننے کی ضرورت ہے کہ اللہ اگر میرے ساتھ آج تک کوئی اگر ایسی غلطی ہوئی ہے جو کہ لا علمی میں نے کیا ہو، لیکن اب تیرا حکم یا تیرے نبی کا طریقہ آنے کے بعد، قرآن و سنت کی بات سننے کے بعد انشاءاللہ میں عمل کر لوں گا، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اگر جمعہ کے خطبات سنیں گے اور آج کا خطبہ خاص طور سے اگر عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے میرے بھائی، معاف کرنے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کوئی ہمارا رشتہ دار، جب کوئی ہمارا دوست، ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ کوئی غلطی کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی ہم کو ناراض کر دے، کوئی ہم کو غصہ دلانے والا عمل کرے، تب جا کے نا وہ مانگے گا معافی، تو ہمیں معاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ معافی مانگنے کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب کوئی زیادتی کرتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا، کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، تو معاف کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ تو اس لیے معاف کرنے کے طریقے کے تعلق سے قرآن حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں معاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس جمعہ کے خطبے میں وقت کم رہتا ہے، اس لیے کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم سمجھ کر ان آیتوں کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ کہ جو لوگ سختی میں بھی اور آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پہلی صفت، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ بھی کب آتا؟ کوئی ہمارے ساتھ غلطی کرے، زیادتی کرے، تبھی تو غصہ آتا۔ غصے کو کنٹرول کر لینا، غصے کو پی جانا۔ پھر اس کے بعد تیسری صفت، لوگوں کو معاف کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سختی میں بھی آسانی میں بھی، غصے کو کنٹرول کر لینا اور لوگوں کو معاف کر دینا۔ یہ تین صفتیں جن لوگوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی انہی نیکوکار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، میرے بھائیو یہ محبت کی بات بھی بڑی گہری ہے۔ محبت، ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی بڑے آدمی سے محبت کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ بڑا آدمی ہم سے محبت کرے یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہوتی ہے نا۔ اگر ہم کسی بڑے عالم کے تعلق سے، خاص طور سے پولیٹیکل لیڈرز، آج تو یہ جنون چڑھا ہوا ہے کہ بھائی مجھے اس کے ساتھ تعلقات ہے، اس کے ساتھ تعلقات ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے دنیا کے اعتبار سے، اگر وہ کسی مجلس میں میرا نام لیا ہو تو بعد میں کسی نے بتایا ارے تمہارے کو یاد کرے جی فلاں صاحب، اچھا اتنا بڑا آدمی مجھے یاد کرا کیا، کتنا خوش ہوتا ہے انسان۔ ارے یہاں تو اللہ تعالیٰ جی محبت کرنے والا، کوئی دنیا کا بڑا لیڈر نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہم سے محبت کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ تین صفتیں تمہارے اندر رکھ لو، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ غصے کو پی جاؤ، لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کو معاف کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم ایک اور آیت نکال کر دیکھیں گے، سورہ نساء آیت نمبر 149، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ اگر کوئی مظلوم ہے، کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا، مظلوم کو یعنی جس کے اوپر ظلم ہوا اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو جتنا اس کے اوپر ظلم کیا گیا اتنا ہی وہ بدلہ لے لے، اختیار ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، اسے معاف ہی کر دے، اس کے بارے میں کہیں پر بھی کوئی برائی نہ ہی کرے۔ ہاں بھائی فلاں صاحب میرے ساتھ ایسا کرے،
فلاں جگہ پر انہوں ایسا بولے ویسا بولے، ہم لوگوں کے بارے میں ان کی برائیاں بولتے پھرتے نا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم معاف کر دو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد ایک اور آیت دیکھیں گے، سورہ ہجر اگر ہم نکال کر دیکھتے ہیں آیت نمبر 85، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، بس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے معاف کر دے، درگزر کر دے۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ صرف معاف کرنا نہیں، معاف کرنے میں بھی حسن ہو، اچھائی ہو، خوبی ہو۔ کیسا جی؟ ہمارے پاس اگر دیکھو، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ ہم کیا سمجھتے؟ میں انسان ہوں لیکن میرے ساتھ تمام لوگوں کا معاملہ فرشتوں کے جیسا رہنا، کوئی غلطی نہیں کرنا، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا، یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ ہم انسان ہیں تو ہم سے غلطیاں ہوں گی، میں بھی انسان ہوں، میرے ساتھ بھی غلطی ہوں گی، میرا رشتہ دار بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی غلطی ہوگی۔ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، ضرور وہ برائیاں کرے گا، غلطیاں کرے گا، نفس کی خواہشات میں آئے گا، کسی میں بھی آئے گا، لیکن وہ میرے ساتھ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ غلط کرے گا۔ یہ پہلے سے تیار رہنا اپنا ذہن، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا بول رہا تھا کہ فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے، کبھی گناہ نہیں کرتے۔ ہم انسان ہیں تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور فرشتوں کی صفت غلطی نہیں کرنا، اور انسان کی صفت غلطی کرنا لیکن غلطی کے بعد معافی مانگنا، یہ انسان کی صفت ہے۔ اور شیطان کی صفت کیا ہے؟ غلطی کرنے کے بعد معافی نہیں مانگنا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ اور تمام لوگوں کی جو بھی گناہ کرتا، غلطی کرتا، ان کے غلطیوں کو معاف کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اندر ہمارے اخلاق ایسے ہونا کہ ہمارے رشتہ دار بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی غلطی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، جب کبھی بھی وہ اگر معافی مانگے تو ہم انہیں معاف کر دیں، معاف کرنے کا جذبہ رہنا۔ لیکن یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ معاف کرو، لیکن معاف بھی کیسا کرو؟ حسن سے، حسن و خوبی سے، اچھائی کے ساتھ معاف کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ غلطی ہو گئی، بیچارہ بعد میں نادم ہو کے یا لوگوں کے کہنے کے بعد بھی آ کے بھائی معذرت چاہتا ہوں، بھائی مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، مجھے معاف کرو۔ اگر کوئی غلطی پر اس کی غلطی جاننے کے بعد معافی مانگتا بھی ہے تو ہم کیسا معاف کرتے؟ ہم فوراً ٹھیک ہے بھائی، چلو کوئی بات نہیں، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں بھائی، میں نے معاف کر دیا، یہ نہیں بولتے۔ اکثر لوگ یہ نہیں بولتے۔ ہم کیا کرتے؟ اب وہ معافی مانگنے آیا تو اب اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، اور زیادہ اس کو ذلیل کر کے دو چار گالیاں دے کے، کیا صورت لے کے آئی جی میرے سامنے معافی مانگنے کے؟ تم مجھے معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں رہے، بس ختم، میری بے عزتی کر دیے، ہو گیا، اتنے لوگوں کے سامنے تم ایسا بول دیے، ویسا بول دیے، کیا شکل لے کے آئے میرے سامنے، نکلو یہاں سے۔ ہم جھڑکیاں دیتے، ذلیل کرتے، وہ ایک نہیں 10 بار اپنا ہاتھ پکڑ کے، پیر پکڑ کے، ذلیل ہو کے معافی مانگتا۔ کتنے لوگ ہیں بھائی، کتنے لوگ ہیں؟ میاں بیوی کے تعلق سے تو ہم کتنے کیسز میں دیکھتے ہیں، بیویوں سے یا شوہروں سے ایک دوسرے سے جب کبھی بھی غلطی ہو جاتی، زیادتی ہو جاتی، وہ نادم ہو کے چلے جاتا۔ کئی مرد حضرات کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کے بیوی کو اپنے گھر بلا کے لانے کے لیے بیوی کے میکے پہ چلے جاتا، تو وہاں پر سسرال میں اس کو ذلیل کر کے بھیجتے۔ کیا شکل لے کے آئے جی؟ جب یاد نہیں آیا تمہارے امی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو میری بیٹی کو کیا بولنا کیا نہیں بولنا، وہاں تو بول دیے، ذلیل کر دیے، اب ہماری بچی آ گئی، ہو گیا ختم، ہم نہیں بھیجتے، جاؤ۔ جھڑکیاں دینا، گالیاں دینا، ساس کی طرف سے، سسر کی طرف سے، سالوں کی طرف سے، پورا اس کو ذلیل کر کے، یا پولیس اسٹیشن میں کھڑا کر کے، مہیلا منڈل میں کھڑا کر کے اس کو ذلیل کر کے، تب جا کے اس کو ہاں جاؤ ہم معاف کر دیے بول کے بھیجیں گے، تو یہ معافی ہوگی؟ یہ معافی کا طریقہ نہیں ہے، یہ معافی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہا، اس آیت میں ہم لوگوں کو طریقہ بتا رہا، حکم دے رہا کہ تم اچھائی کے ساتھ معاف کرو۔ کوئی معافی مانگنے کے لیے آیا تو حسن و خوبی کے ساتھ اس کی غلطیوں کو درگزر کرو، معاف کرو۔ چلو اس کے بعد ایک اور آیت دیکھیں گے، سورہ شورا آیت نمبر 36، 37، 43، ان تینوں آیتوں کو نکال کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔
پہلی بات تو اللہ سمجھا رہا کہ تمہارے کو دنیا میں جو کچھ بھی ملا وہ تھوڑے دن کی تھوڑی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار۔ پائیدار کا مطلب ہمیشہ کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے پاس جو جنت میں نعمتیں ملیں گی وہ دنیا کی چیزوں سے اچھی بھی ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے بھی تم کو ملیں گی، وہ ان کے لیے ہے۔ اب یہ کس کے لیے؟ اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہا یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی اچھی اور ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والی جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ کس کے لیے ملیں گی؟ وہ ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، کتنی صفتیں بتایا اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ جنت کی نعمتیں حاصل کرنا ہے، ایمان لاؤ، اس کے بعد نیک عمل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور بے حیائیوں سے بچو، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف کرنے کی بھی صفت لا لو۔ میں ایمان لا لیا نا مول صاحب، میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا، میرا عقیدہ ٹھیک ہے، کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا؟ جہاں تمہارا ایمان اچھا ہے، اللہ پر ایمان لا لیے، بہت اچھی بات ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کر رہے، اچھی بات ہے، اہل توحید میں سے ہے آپ، لیکن کیا آپ کے اندر یہ صفت بھی ہے لوگوں کو معاف کرنے کی؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے جماعت کے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے پڑوسیوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں کیا؟ اگر معاف کرتے ہیں تو جنت کے ان نعمتوں کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں انتقام لینا چاہتے ہیں، ہر چیز میں بدلہ، ہم ہمیشہ غصے والا ذہن، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں تو ہمیشہ روڈی شیٹر بننے کی، روڈیزم کرنے کی خواہش میں رہتے ہیں، ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے کی سوچ میں رہتے ہیں۔ ورنہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 جو ہم نکال کے دیکھیں نا، اس میں کیا بول رہا ہے اللہ؟ غصے کو پینا اور لوگوں کو معاف کرنا۔ ہم راستے میں جاتے جاتے ٹریفک میں اچانک اگر کسی کی گاڑی کا ہماری گاڑی کو آ کے دھکا بھی لگ گیا تو ہم بیچ روڈ پہ گاڑی ٹھہرا کے سٹینڈ وہیں پر ڈال کے آج آستینہ چڑھا کے فائٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان۔ پیچھے لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی، کتنا ٹریفک جام ہو رہا، کیا ہے کوئی پرواہ نہیں، کیا رے کیا بولا رے، ارے تورے، اس کے بعد اتنی گندی گالیاں، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری اس حرکت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی، کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ جان بوجھ کے خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میں، اتنا افسوس ہوتا کہ بیچ روڈ پہ تماشا کرتے، لوگ روکنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ لوگ جا کے مارنے کی کوشش کرتے، گالیاں دینے کی، گندی زبان، بدلہ لینا، انتقام۔ ارے کیا ہوا بھائی، تھوڑا سا دھکا ہی تو لگ گیا، کیا ہوا، چلو کوئی بات نہیں، جا بھائی، اللہ کے لیے میں معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا فائدہ کیا ہوگا یہ آخر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ کیا ہو گیا، تھوڑا سا نقصان ہو گیا، کیا ہو گیا، تھوڑا سا دھکا لگ گیا، مار لگ گیا، پیر سے پیر، اگر کسی فنکشن میں جاتے جاتے، کسی بس اسٹینڈ میں جاتے جاتے کسی کا پیر اگر پیر کو لگ گیا تو بس ختم، فوراً منہ سے نکلی گالی۔ کیا ہوا، تمہارے آنکھیں نہیں دکھ رہے کیا، اندھے ہو گئے کیا، آنکھیں آسمان پہ رکھ لے کے چل رہے کیا؟ ارے ایسی بات ہے، کیا ہو گیا بھائی، کیا تمہارے سے غلطی نہیں ہوتی؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر بہو کے ہاتھ سے کپ گر گیا، فوراً ساس کی زبان سے اتنے خطرناک جملے نکلتے، تمہارے امی یہی سکھائے کیا، تمہارے ابا یہی سکھائے کیا، یہ طریقہ ہے کیا؟ ارے چائے کا کپ گر گیا تو امی ابا کا طریقہ اس میں کیا ہے؟ وہاں پر دشمنی بڑھتی، ان باتوں کی وجہ سے پھر حسد، دشمنی بڑھتی، انتقام لینے کا جذبہ اس کے اندر بھی پیدا ہوتا۔ اگر وہیں پر چل بیٹا کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، جا معاف کر دی، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جیسا کہ میں کئی مرتبہ بولتا ہوں، یہ الگ ٹاپک ہے ساس بہو کا، لیکن بات یاد آئی تو بتاتا ہوں کہ ہمارا ذہن ایسا بن گیا نا کہ ہم دوغلے بن گئے۔ اگر اپنے ہاتھ سے، اگر کبھی ساس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر جاتا نا، اگر ٹوٹ جاتا نا، تو وہ بولتی ارے چلو یہ بہت پرانا ہے، میرے شادی کے زمانے کا ہے، لیکن وہی کب اگر بہو کے ہاتھ سے گر جاتا تو وہ نیا بن جاتا، نیا کپ توڑ کے رکھ دیا آپ، پھر وہاں سے لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے۔ معاف کرنے کا جذبہ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی آج لڑائیاں جھگڑے، انتقام لینے کا جذبہ ہے۔ معاف کرو، گھروں میں سکون آئے گا، معاف کرو، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم اس طرح نکال کے دیکھیں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 199، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ معاف کرنے کو اختیار کریں، آپ کے اندر درگزر کرنے، معاف کرنے کی صفت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد نیک کام کی تعلیم دے، یعنی دعوت دین کا تم جو کام کرتے، نیکیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا جو تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ گنا رہا۔ ایک تو معاف کرو پہلے، پھر اس کے بعد دعوت دین کا کام کرو، نیکیوں کا حکم دو، پھر اس کے بعد جاہلوں سے کنارہ ہو جاؤ۔ جاہل اگر کوئی آ گیا تو اس کو سلام کر کے چلو بھائی چلو چھوڑ دو،
بات ختم وہاں پر، لڑائی جھگڑا بڑھانا نہیں۔ اب یہاں پر یہ آیت میں دعوت دین کے جذبہ رکھنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ اگر تم لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہ رہے، قرآن و سنت کی طرف بلانا چاہ رہے، اگر لوگوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے، تو سب سے پہلے تمہارے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا۔ پہلے لوگوں کو معاف کرو ان کی غلطیوں کو، اس کے بعد دعوت دین کا کام کرو۔ اس کی بہترین مثال دیکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مثالیں ملتے ہیں، کتنی مثالیں۔ سمامہ کا واقعہ دیکھ لو۔ سمامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آیا، پکڑا گیا تھا، یمامہ کا گورنر بھی تھا، اور اس کے بعد بھی مسجد میں باندھ کے رکھنے کے باوجود بھی اس کے الفاظ اتنے خطرناک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا۔ وہ بولتا تھا مجھے پوری کائنات میں سب سے برا شکل اگر کوئی لگتا ہے تو وہ محمد کی شکل لگتی ہے، محمد تمہاری صورت لگتی ہے، بولتا سب سے برا علاقہ شہر کسی کا لگتا ہے تو وہ تمہارا یہ علاقہ تمہارا شہر مدینہ لگتا ہے، ایسے الفاظ بولنے والا، اور گھمنڈ اتنا زیادہ اس کے اندر، اے محمد اگر تم مجھے چھوڑ دیے تو بہترین سے بہترین اس کا میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تم مجھے قتل کر دیے تو تمہارا میرے خون کا بدلہ لینے والے بھی موجود ہیں۔ مطلب کیسا چیلنج کر رہا، پکڑے بھی گیا لیکن گھمنڈ میں ایسا ہے اگر تم مجھے نقصان پہنچائے نا، میرے بھی بہت سارے آدمی ہیں دیکھ لیتے تمہارے کو، یہ بول رہا تھا۔ اگر نہیں چھوڑ دیے تو ٹھیک ہے، میں تمہارا احسان نہیں رکھ لیتا ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، بہت سارا پیسہ بھی دے دیتا ہوں، یہ نیت تھی اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ 3 دن بولے آئے، اے سمامہ کیسے ہو، خیریت پوچھے، اس کے بعد صحابہ کو بولے دودھ پلا دو اس کو۔ 3 دن کے بعد مسجد میں باندھا گیا، اس کو کوئی قرآن کا درس نہیں، حدیث کا درس نہیں، کچھ بھی نصیحت نہیں کی گئی اس کو، صرف 3 دن یہی معاملات تھے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیسی بات ہے، میں ایسی حرکت کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی نیت سے آیا، یہ کیسا انسان ہے جو مجھے معاف کر رہا ہے۔ جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کے دیکھ کے بھاگا، جتنی تیزی کے ساتھ بھاگا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھے اے سمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم کیوں واپس آئے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم چھوڑے تو ایسا چھوڑے، مجھے تم اپنا بنا کے چھوڑ دیا، اب آپ کے علاوہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ کیا درس تھا بھائی، معاف ہی تو کرے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاف ہی تو کرے تھے نا۔ دعوت دین کا کام کرنا ایک لفظ ہے میرے بھائی، اچھی طرح یاد رکھ لو، اچھی طرح یاد رکھ لو، اپنی ذات نہیں۔ اگر آپ کو پسند ہے اللہ کے دین کا کام کرنا، اگر دین کا درد ہے تمہارے اندر تو اپنے ذات کے درد کو ختم کر دو۔ ذات پر تمہارے جو درد ہوتا نا، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں ہوتی، آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دیں گے تو آپ کے گلے میں پھول کا ہر کوئی نہیں بچھائے گا، آپ کو تانے دیں گے ضرور، یہ کیسی باتیں بول رہے، نئی باتیں بول رہے، بہت ساری گالیاں تم کو سننا پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری تکلیفیں دی گئی، اس لیے کیا کرنا، اگر تم کو دین کا درد ہے تو تم اپنا درد بھول جاؤ، ختم۔ لوگوں کو معاف کرو، رشتہ داروں کو معاف کرو، پڑوسیوں کو معاف کرو، معاف کرنا چھوڑ، معاف کرنے کی صفت اپنے اندر لا لو، اپنے درد کو بھول جاؤ۔ دین کا درد اگر سچائی میں ہے، دین کا کام اگر تم کرنا چاہتے ہو، اس کا بہت بہترین فائدہ ہوگا۔ چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس آیت میں، ایک تو لوگوں کو معاف کرو، پھر اس کے بعد دعوت دین کا کام کرو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، پھر اس کے بعد اگر کوئی جاہل بھی مل جاتا، بحث کرنے والا مل جاتا، بحث مت کرو، جاہلوں کے ساتھ اعراض کرو، بس اعراض کرو، قالوا سلاما بول دو، چلے جاؤ، سورہ فرقان میں ہے۔ تو بہرحال اس طرح معاف کرنے کی صفت ہمارے اندر ہونا۔ اور ایک آیت میرے بھائیو، آیتیں تو بہت ساری ہے، یہ واقعہ بھی آپ کئی مرتبہ سنتے۔ آیت کیا ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غفور رحیم۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، کیا صحابہ تھے وہ، کیا دل تھے ان کے، کیسی نیتیں تھی۔ ٹائم تو نہیں ہے زیادہ، لیکن مختصر کر کے واقعہ بتاتا ہوں۔ واقعہ افک میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگانے والے لوگوں میں مستاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی تھے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے. وہ خود بھی ان منافقوں کے ساتھ مل گئے جو لوگ بول رہے ہیں نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ غلط کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو بڑی تکلیف ہوئی، میرا رشتہ دار. اچھا اس میں اور ایک بات بھی یہ ہے، رشتہ دار بھی تھا اور غریب بھی تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کو ہر مہینہ راشن دیتے تھے. جس کے گھر سے راشن جاتا وہ رشتہ دار اپنی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے اوپر الزام لگانے والے، تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا. کتنی خطرناک بات ہے. اگر آج میری بیٹی کے اوپر کوئی کچھ بات بولے کتنی تکلیف ہوتی، میری بہن کے تعلق سے کوئی کچھ بولے تو کتنی تکلیف ہوتی. وہاں تو بولنا نہیں، تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا ایسا غریب جس کو ہر مہینہ میں راشن دیتا. پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقام نہیں لیے، بدلہ نہیں لیے، جا کے جھگڑا نہیں کرے. کیا بولے؟ صرف قسم کھا لی، اللہ یہ میرا رشتہ دار، اس کے باوجود بھی یہ حرکت کر رہا، آج کے بعد میں اس کو راشن دینا بند کر دوں گا. آج کے بعد جو راشن دینا تھا وہ بند کروں گا. لڑائی جھگڑا یہ وہ، اس کے گھر جا کے تو ایسا کرا، یہ بولا وہ بولا، کچھ بھی نہیں، صرف دل ہی دل میں قسم کھا لیے. فوراً اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے اس آیت میں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگوں کے گناہوں کو معاف کرو. یعنی یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا سوال کر رہا، اے ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو تو تم بھی اپنے رشتہ دار کے گناہ کو معاف کر دو. اللہ اکبر. یہ ہم سب کے لیے ہے میرے بھائی یہ آیت. یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر رہا، آپ سے سوال کر رہا. جب کبھی بھی کسی بھی رشتہ دار سے اگر کوئی جھگڑا ہو گیا اس وقت یہ آیت یاد کر لینا. کیا تم نہیں چاہتے، اللہ تم سے سوال کر رہا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ ہم تو چاہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پکار اٹھے، اے اللہ کیوں نہیں، اے اللہ کیوں نہیں، اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف کرے. اللہ اگر تو میرے گناہوں کو پکڑ لیا تو مجھے کون بچائے گا. اللہ اس لیے اللہ میں بھی میرے رشتہ دار کے گناہ کو معاف کر دوں گا. معاف نہیں کیا، صرف معاف نہیں کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راشن دے رہے تھے وہ برابر دینا شروع کر دیے. میرے بھائیو یاد رکھو یہ ہے معاف کرنا، یہ ہے معاف کرنے کا طریقہ میرے بھائی. اس کے بعد اگر ہم لوگ حدیثوں کو دیکھیں گے، حدیث کے طرف اگر ہم لوگ غور کریں گے، بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت. عزت بڑھا دیتا اللہ. ہم کیا سمجھتے نہیں بھائی میں معاف کر دیا تو ذلیل ہو جاتا ہوں گا، میں کم ہو جاتا ہوں گا، میں چھوٹا ہو جاتا ہوں گا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف کرو، اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. معاف کرو، رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. اس کے بعد حدیثیں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرو، اگر کوئی عذر نہ ملے تو کہو کہ شاید اس کے پاس کوئی عذر ہوگا جو مجھے نہیں معلوم ہے. کیا بہترین حدیث ہے بھائی. اس کو سمجھنا ایک 10-15 منٹ اگر تفصیل سے سمجھیں گے نا، بہت ساری نصیحتیں ہم لوگوں کے لیے ملتی. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہارا بھائی، تمہارا مسلمان، تمہارا ساتھی، تمہارا پڑوسی، تمہارے رشتہ دار اگر تمہارے بارے میں کچھ غلط بول دیا، کچھ غلطی ہو گئی تو کیا کرو؟ 70 عذر تلاش کرو. ہم کیا بولتے؟ انہیں بولا کہ نہیں بولا کہ یہ بھی نہیں معلوم، کوئی بیچ میں والا آ کے سنا دیا بھائی تمہارے بارے میں ایسا بولے، بولنے ساتھ ہی دشمنی بٹھا لیتے، ایسا بولا میرے بارے میں، فوراً اس کے تعلق سے اس سے بھی زیادہ دشمنی ہم ذہن میں بٹھا لیتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اگر میرا بھائی کچھ بول بھی دیا ہوں گا میرے بارے میں، کچھ غیبت کر بھی دیا ہوں گا، کچھ برا بھلا بول بھی دیا ہوں گا، شاید ہو سکتا اس لیے بولا ہوں گا، ہو سکتا اس لیے بولا ہوں گا، ہو سکتا اس لیے یہ سوچا ہوں گا، ایسے 70 عذر تلاش کرو. ہو سکتا اس لیے ایسا کیا ہوں گا. اگر 70 بھی بہانے تمہارے کو نہیں ملے، سوچو کہ شاید اس کے پاس کوئی بہانہ، کوئی عذر ہوں گا بھائی، اس لیے انہیں بول دیا ہوں گا. یہ بول کے اپنے بھائیوں کو معاف کرو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات سنتے ہی انتقام لے لینا، بدلہ لے لینا، یہ سچے مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا. اس کے لیے عذر تلاش کرو. پھر اس کے بعد بیہقی کی روایت ہے، اگر تمہارا بھائی 70 مرتبہ خطا کرے اور 70 مرتبہ بھی تم سے معافی مانگے تو معاف کر دو. 70 مرتبہ بھی خطا کر کے معافی مانگا تو بھی معاف کرتے جاؤ. بولے ایک مرتبہ معافی، اگر ایک مرتبہ کوئی ہم سے غلطی کرا، زیادتی کرا، ہم اس کے ساتھ زندگی بھر بات چیت بند کر دیتے، سال بات چیت بند کر دیتے، اور بولتے فخر سے بھی کیا سمجھا میرے کو، میرا سگا بھائی ہے، 10 سال ہو گیا اس کی شکل نہیں دیکھا.
میری سگی بہن ہے، میرا چچیرا بھائی ہے، میرا تائرا بھائی ہے، فلاں ایک موقع پر میرا جھگڑا ہو گیا تھا، خاص طور سے سسرالی رشتوں کے ساتھ، میرا سالہ میرے ساتھ ایسا کرا تھا شادی میں، اس کے چوکھٹ پہ قدم نہیں رکھا آج تک 10 سال ہو گئے، فخر سے بول لیتے۔ رشتے توڑنے کو فخر سمجھتے ہم لوگ۔ معاف کرنا بڑی چیز ہے اللہ کی نظر میں، رشتے توڑ لینا، بات چیت بند کرنا یہ بہتر چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد ایک بہترین حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود انتقام لینے کی، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کرتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حوروں کو ٹھہرا کر کے بولتا، تجھے جو حور پسند ہے اسے لے کے جنت میں چلے جاؤ۔ کتنی بہترین بات، جنت میں جانے کا موقع، تیری پسندیدہ چیز چننے کا موقع۔ کام کیا کرنا ہے دنیا میں؟ طاقت ہے تیرے پاس بدلہ لینے کی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہمارے پاس طاقت ہے، مجھے کوئی کچھ بولا میں جا کے اسے مار بھی سکتا، میں اس کے اوپر کیس بھی کر سکتا، میں اس کو بات اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا، گالی کو گالی دے سکتا، اس کے باوجود نہیں بھائی، میرا ساتھی ہے، میرے مسجد کا ساتھی ہے، میری مسجد کا مصلی ہے، میرے جماعت کا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، روزانہ ہم مسجد میں ملتے سلام دعا کرتے، چلو معاف ہی کر دیتا ہوں۔ جھگڑا بڑھانے سے فتنہ ہو جائے گا، جھگڑا بڑھانے سے دل میں کدورتیں، دشمنیاں ہوں گی، نہیں، میں حق پر ہوں، انہیں غلط ہے، اس کے باوجود وہ جھگڑا کر رہا، لڑائی کر رہا، لیکن اللہ کے لیے میں معاف کروں گا، سورہ نور کی آیت میں یاد کر لوں گا، اللہ میرے اس بھائی کو میں تیرے لیے معاف کروں گا، اس کے بدلے میں اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ بس خاموش ہو گیا، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی میں خاموش ہو گیا، میرے بھائی کو میں معاف کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جانے کا، اپنی پسندیدہ حور کو چننے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہا۔ اتنی بڑی نعمت کو ہم صرف اپنی انا اور اپنی ضد کی وجہ سے ہم ٹھکرا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھ لینا، ویسے تو واقعات اگر میں سناؤں یہ گھنٹوں کا موضوع ہے، اللہ کے رسول کی زندگی میں جو معافی کے واقعات تھے یہ بہت سارے واقعات تھے، میں وہ سب چھوڑ دیا کیونکہ وقت میرا ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود معافی نہیں مانگنے کے نقصانات کیا ہے، معافی مانگ لینے کے، معاف کرنے کے فائدے کیا ہے، اور معافی مانگنے میں رکاوٹیں کیا بنتی ہے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اندر معافی مانگ لینے اور معاف کرنے کی صفت ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں جو آپس میں دشمنیاں، کدورتیں ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو، حسد کو ختم کر کے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔